میں ہوں نوی ستی، اور انصاف کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جناب تمام جو پولیٹیکل کیسز ہیں اسپیشلی عمران خان کے ہیں، وہ سنگل بینچ بھی ہے اور خود ہی سن رہے ہیں، اور اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جانبداری کہ باقی بھی جو ججز ہیں ان کو اس معاملے میں کیوں نہیں جو ہے وہ ساتھ ملایا جاتا ہے، اسپیشلی کچھ ججز تو ایسے ہیں جن کو بالکل ہی کنارہ کشی یعنی اختیار کرنے کا یعنی انہوں نے کر دیا ہے۔ اس قدر اس وقت ججز کے درمیان بھی اختلافات شدت اختیار گئے ہیں، پہلے تو سپریم کورٹ میں تھا، اب ہائی کورٹ، اب تو نیچے عدالتوں میں بھی یہ صورتحال چل پڑی ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اسپیشلی جو ٹرائل چل رہا تھا سائفر کا، اس پہ جو سٹے دیا گیا ہے، اس پہ بڑی سنگین طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ چیف جسٹس پر جو ہے وہ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ ججز نے دی ہے اور سوالات اٹھائے ہیں۔ اب اس میں اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے ان کو کوئی کیس نہ دینا، یعنی سارے کیسز اپنے پاس رکھنا، یا اپنے جو ایسے لوگ ہیں جس طرح طارق محمود جہانگیری صاحب کو کچھ چیزیں دے دینا، وہ ان کی کیونکہ بات بڑے کلوز سے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جو جسٹس میاں گل حسن جو ہے انہوں نے جو ریمارکس بھی دیے ہیں اس معاملے میں، چیزیں بھی سامنے آ گئی۔ لیکن ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یعنی وہ چیف جسٹس ہیں، صرف کیا اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس مفادات کو دیکھنے کے لیے 25 کروڑ عوام کا یعنی جو انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی اس لیول پہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ جو خطرناک صورتحال اختیار کی۔ آج جو سوالات اٹھائے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے، اگر عمران خان کی جو ڈیمانڈ تھی یا درخواست تھی وہ تھی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اور وہ ٹرائل کون سا ہے؟ جیل ٹرائل تو بہت ہی خدا نخواستہ کوئی ایسا یعنی ناگزیر ہو تو الگ بات ہے، ادروائز جس میں نہ رپورٹنگ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں یا جو وکلا کی جو آگے سے بات ہوتی ہے وہ تو الٹیمیٹلی لکھی ہوئی آ جاتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں جیل میں ہی کیوں؟ تو سوال ظاہر ہے بڑا جینون تھا، اور اس پہ یہ پہلے بھی اٹارنی جنرل کو ٹائم دیا گیا تھا کہ کابینہ سے بھی آپ اپروول لے لیں۔ اس کے بعد آج یعنی سرپرائز یہ تھا کہ کابینہ نے بھی لکھ کے دے دیا تھا جناب کہ نہیں ہم جیل میں ٹرائل کریں گے، خدشہ ہے۔ لیکن نواز شریف جس کو آج سے یعنی باہر جانے سے پہلے ان کے ہارٹ کے ایشو بھی تھے، ان کے بہت سے ایشوز تھے، آج وہ کوئٹہ میں موجود تھے۔ کسی نے ایک مذاق بھی کیا کہ کوئٹہ میں آج وہ جہاز میں ہی تھے تو اس وقت اترے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا کہ اگر وہ عمران خان باہر آ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میاں صاحب کوئٹہ سے ہی دوبارہ لندن کا بہانہ کر لیں کہ جناب ان کو مسئلہ ہو گیا۔ تو اینی ہو یعنی جوڈیشل ریمانڈ اس سے پہلے جو دیا گیا، پھر سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ کس کی خواہش پہ ہو رہا ہے؟ جو جج لگایا گیا ہے اس پہ بھی سوال اٹھائے گئے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ ججز جو لگائے جا رہے ہیں یہ انتظامیہ کیسے لگا سکتی ہے؟ یہ بھی ہائی کورٹ کا کی پاورز ہیں، اس کو بھی اس طریقے سے جناب آپ یعنی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی کورٹ نہیں جس پہ آپ کہیں کہ جنہیں آپ آگے جانا ہے۔ صرف ایک شخص یعنی اپنے مفادات کو دیکھنے کے لیے کہ وہ سپریم کورٹ کا وہ جج لگے گا اور بڑے لمبا ٹینیور اس کا ہوگا، اس کو کہیں جناب جہاں سے اشارہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو پریشانی نہ ہو جائے، تو یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ صورتحال تھی۔ اب جیل میں ٹرائل، ذرا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ 16 نومبر کو کیا فیصلہ ہوگا، اٹارنی جنرل اب کیا کریں گے، یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ فیئر ٹرائل ہوتا ہے نہیں ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ کو ٹائم دیا گیا، اٹارنی جنرل کو ٹائم دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے لائٹ لیا، انہوں نے کہا کہ مینج کر ہو جائے گا جہاں سے مینج ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے دو ججز ہیں، پہلی بار آپ دیکھیں، اس سے پہلے تو جسٹس عامر فاروق خود ہی سارے کیسز لے رہے ہیں، جب آپ باقی ججز کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوں گی، کہیں بھی میرٹ بھی بات سنی جائے گی تو پھر تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک ایسا کون سا کیس ہے جس میں آپ رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ ایون آج گفتگو ہوتی رہی ہے کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ آج جو اندرا گاندھی کا جو معاملہ تھا وہ بھی اگر کورٹ جیل میں ہو رہا تھا وہاں پر بی بی سی کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، تو یہاں پر کون سی ہے کہ آپ اتنے اس قدر جو ہے پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو کس کیس میں یعنی سائفر کے کیس میں آپ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو دنیا آپ کو دھمکی دے، اوپر سے آپ اپنے ملک کے ایک پرائم منسٹر کو اٹھا کے اندر کریں، اور اس قدر یعنی آپ لیٹ جائیں، پورا کا پورا نظام لیٹ جائے کہ آپ ایک بے حسی چاہیے، اور 25 کروڑ عوام کو آپ یعنی بیر بکری سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اینی ہو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے 16 نومبر کو کہ ہمیں بتایا جائے ابھی تک جو سنوائی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل جب اپروول بتا رہے ہیں کہ جناب کابینہ نے اپروول دے دی، تو سوال یہ ہوا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ آج اپروول آج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پہلے پہ سوال اٹھ گیا کہ پہلے کی جتنی ٹرائل ہوا ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوا، جج کس کے کہنے پہ لگا؟
اور پھر یہ جو پہلے کا ٹرائل ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے آج اپروول دی ہے، تو بہت سے سوالات ہیں. یعنی پلے گروپ کا بچہ بھی سوال اٹھانا چاہے تو یہ چیف جسٹس صاحب پہ سوال اٹھا سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے شاید ان کو استعفیٰ ہی دے دینا چاہیے تھا کہ یار میں اس قدر جو ہے وہ، اگر میرے ساتھی ججز بھی یہ سمجھتے ہیں اور عوام بھی سمجھتی ہے کہ فیصلہ نہیں ہے، اور ایک شخص جس کے خلاف کیس ہے وہ خود بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ پہ جانبداری ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے نہیں جی میں نے اس کیس سننے ہیں. اس کیس میں بھی تقریباً 1.5 ماہ تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگل بینچ ہے، وہ ڈیلے ٹیکٹکس چلتی رہی ہیں. آج جب فیصلہ یعنی یوں ہی دوسرے ججز کے پاس گیا تو چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور آنے والے دنوں میں مزید کھل کے سامنے آئیں گی. ابھی تکلیف نہیں.